انسان ہمارے جیسے لوگ اپنی کمائی سے شاید 5 مرلے کا مکان نہ ساری زندگی بنا سکیں، لیکن جب باپ اس دنیا سے جاتے ہیں وہ ہمیں کئی کئی ایکڑ کے مالک بنا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے پیسوں سے شاید کبھی موٹر سائیکل نہ خرید سکیں، لیکن باپ ہمیں فوت ہوتے ہوئے گاڑیوں کے مالک بنا کے چلے جاتے ہیں۔ باپ سے انسان کو بڑا ملتا ہے، مکان باپ سے ملتا ہے، عزت باپ سے ملتی ہے، دولت باپ سے ملتی ہے، وراثت باپ سے ملتی ہے، زمینیں باپ سے ملتی ہیں، جائیدادیں باپ سے ملتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی قربانی ان تمام چیزوں کی دیتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رب رحمان کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جس میں سننے کی صلاحیت نہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں، آپ کو فائدہ دینے کی کوئی طاقت موجود نہیں، آپ پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہیں۔ اور باپ کی طرف سے پیغام کیا ہے؟ کہا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیشیا، اگر تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا، مجھ سے دور چلا جا، ہٹ جا مجھ سے، الگ ہو جا۔ باپ کی تمام فائدوں کی قربانی یہ پہلی قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ہمیں صرف ایک قربانی دکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، باقی قربانیاں کدھر ہیں؟ کتنی بڑی قربانی ہے، آسان نہیں ہے اتنے بڑے فائدوں کو قربان کر دینا، لیکن اللہ کے لیے۔ دوسری قربانی، بندہ کھڑا ہونا، 3-4 بندے اکٹھے جا رہے ہوں، 3 بندوں کا نقطہ نظر اور ہو، چوتھے بندہ میں ہوں، میرا نقطہ نظر اور ہے، میں شرما جاؤں گا، جھجک جاؤں گا، میرے دوست ہے، میں ان کی مخالفت کیسے کروں، میں ان کے سامنے کیسے کھڑا ہو جاؤں۔ سماج کے مخالف جانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ سوسائٹی کے مخالف جانا، بابا جی کا نہیں دل کرتا کہ اس کے گھر میں شادی ہے، مہندی پر آ کے کوئی ناچ گانا میوزک موسیقی کرے۔ بابا جی کی سفید داڑھی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، مسجد میں تہجد کی اذان بھی دیتے ہیں، لیکن برادری کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی برادری کو نہیں روک سکتا۔ برادریوں سے، سماج سے، معاشرے سے، رسم و رواجوں والے لوگوں سے ٹکرانا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری قربانی ہے۔ نہ کسی کی آنکھوں کی پرواہ، نہ کسی کے لفظوں کی پرواہ، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، ستارے کو دیکھا، قوم کہتی یہ ہمارا رب ہے۔ رأى القمر بازغا، چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، قوم نے کہا یہ ہمارا رب ہے۔ سورج کو دیکھا، کہا یہ ہمارا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی، لیکن ساری قوم کو جواب دے کے چٹا ننگا، قوم کی محبتوں کی قربانی، قوم کی حمایت کی قربانی، قوم کی سپورٹ کی قربانی دے کر کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں صرف اس رب کے سامنے سر کو جھکاؤں گا جس رب نے زمین و آسمان کے درمیان کو پیدا کیا۔ یہ دوسری بڑی قربانی ہے ان کی، باپ کے سارے فائدوں کی قربانی، پورے معاشرے کے سامنے ان سے چیزیں کتنی ہیں جن سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، قربانی۔ اگلی بڑی قربانی کہ قوم ساری کی ساری گئی ہے، پیچھے سے ان کے بتوں کو، دنیا اپنے مذہبی مسئلے کو کبھی بھی کسی کو کوئی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی مندر ہندو کا ہو، کوئی سکھ کا گردوارہ ہو، کوئی عیسائیوں کا چرچ یا گرجا گھر ہو، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ان کو انگلی لگائے، ان کی بے حرمتی کرے، ان کی بے ادبی کرے۔ پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہمت اور جرأت دیکھیے، اس دور میں بھی چلتا آیا تھا، اکیلے تھے، جا کے ایک بھی نہیں چھوڑا، سب کو جزازن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کے بتوں کو۔ آ کے قوم نے پوچھا، کہا بل فعلہ کبیرہم، کبیرہم کا صحیح ترجمہ کبیرہا اور ہے، کبیرہم اور ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ تمہاری قوم کا جو بڑا ہے اس نے کی ہے، اپنی طرف اشارہ انہوں نے کر دیا۔ ہم جانداروں کے لیے آتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی ان کی قربانی تھی، اور اس قربانی کے نتیجے میں ہم کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی ہمارا دادا، پردادا، باپ، ہمارا بھائی، ایسا شاید اس مسجد میں کوئی نہ ہو
جس کی کبھی حکمران سے ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم سے جا کے اس نے بات چیت کی ہو، شاید ایسا کوئی نہ ہو۔ حکمرانوں سے ملنا دنیا کا بڑا مشکل کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے طاقتور ترین حکمران نے بلایا اور ان کے سامنے جا کے بات چیت شروع کر دی۔ ہم تو ایس ایچ او کھڑا کر لے، پولیس والا کھڑا کر لے نا موٹر سائیکل، اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائے، تھانے کا سپاہی ہمیں کھڑا کر لے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائے۔ اور دنیا کو، اختیار والے کو، حکومتوں کو چیلنج کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بات نرمی سے کر دیتے، نمرود کے حق میں کر دیتے، بتوں کے حق میں کر دیتے، شاید وہ سونے کے ڈھیر آپ کے سامنے لگا دیتا۔ یہ ان کی چوتھی بڑی قربانی ہے۔ اس قربانی کو دی انہوں نے، قربانی دیتے ہوئے سفید کہا کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو آسمان پر ہے، اور دلیل بھی دی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امید، زندگی میں بھی دیتا ہوں، موت میں بھی دیتا ہوں۔ کوئی دو قیدی بلا لیے، روایات میں لکھا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے، ایک سزائے موت کا قیدی تھا، اس کو آزاد کر دیا، اور جو سزائے موت نہیں بنتی تھی اس کو مار دیا۔ اگلی دلیل کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تیرے اندر ہمت ہے تو اسی مشرق والے سورج کو کل مغرب سے نکال دے، فبہت الذی کفر، وہیں پر خاموش۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اگلی قربانی، ان کی قربانی کا لیول دیکھیے، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اور اپنی جان کی قربانی کیا ہے کہ لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی، حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا ڈالو اس کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ پورے ملک کا فیصلہ ہے، قوم کا فیصلہ، وقت کے حاکم کا فیصلہ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے لکڑیاں جمع کی۔ کتنی بڑی، روزانہ دیکھتے ہوں گے آگ جلنے والی ہے، اپنی جان کی قربانی کوئی پرواہ نہیں کی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والا اور ٹھنڈک والا بنا دیا، وہاں سے بچ گئے۔ اگلی قربانی، رب نے کہا اس علاقے کو چھوڑ دے۔ کوئی کہے آپ کو کہ اس گاؤں میں سے 28 میں سے نکل جائے، اپنا سامان اٹھائیں یہاں سے نکل جائے، کوئی بندہ جو آسانی سے چھوڑ سکتا ہو، اپنی بنائی ہوئی دیواروں سے نکل جائے، اپنے بنائی ہوئی چھتوں سے نکل جائے، اپنے بنائے ہوئے مکان سے نکل جائے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن رب کے لیے انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ قربانی بھی دے دی۔